کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبد المالک کا دربار آراستہ ہے۔ علماء دین کی موجودگی بھی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی اسلام سے رغبت اور وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک رومی راہب خلیفہ ہشام کے دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ذہن میں چند علمی سوالات ہیں جنہیں علماء اسلام کے سامنے پیش کر کے اپنی ذہنی الجھنوں کا علاج چاہتا ہوں۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے مسائل مسلمانوں کے سامنے پیش کریں، اس کو کسی بھی مرحلے پر مایوسی نہیں ہوگی۔ رومی راہب نے دربار میں داخل ہو کر صورتحال کو بالکل بدل دیا۔ خلیفہ ہشام کو مخاطب کر کے کہا، اے مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ، کیا تو خدا واحد پر مکمل یقین رکھتا ہے؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو پھر وہ تمہاری وساطت سے خدا کے ماننے والوں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے سوا خدا کی ذات کو سمجھنے والا کوئی دوسرا روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ تو وہاں پر موجود لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو مناظرہ آراستہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر بھی اس نے ضبط سے کام لیا اور رومی راہب سے کہا کہ اجازت ہے۔ رومی راہب نے کہا، میں 3 سوال کروں گا اور ہر سوال کا جواب عقلی دلیل سے ہونا چاہیے۔ پہلا سوال، میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا سے پہلے کون تھا، اور دوسرا سوال، خدا کا رخ کس طرف ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تینوں سوال اپنی ظاہری صورت میں ہی مسلمانوں کے لیے چیلنج تھے۔ دربار میں موجود برگزیدہ ہستیوں نے رومی راہب کی واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک اول و آخر خدا ہے، ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ خدا سے پہلے کون تھا اور آخر میں کون ہوگا، اور یہ کہ وجود باری تعالیٰ انسانی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے چہرے کی سمت کا اندازہ کر سکیں، مزید یہ کہ خدا کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مگر رومی راہب ان جوابات سے ہرگز مطمئن نہ ہوا اور کہنے لگا، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تم مسلمان خدا پر اندھا یقین رکھتے ہو، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کہ مسلمان اس زمین پر خدا کو سب سے زیادہ جاننے والی مخلوق ہے کھوکھلا ثابت ہوا۔ میں تو اس خیال سے دمشق آیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے عقل کے آئینے میں میرے سوالات کے جواب دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ رومی راہب کی ان باتوں سے دربار میں خاموشی سی چھا گئی۔ اس کے بعد وہ راہب اپنے سوال دوہرا کر لوگوں کے ذہنوں کو الجھاتا رہا اور ہشام بن عبد الملک دوسرے علماء سے رجوع کرتا رہا، مگر وہی ڈھاک کے 3 پات معاملہ سلجھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ پر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی، نہ تو وہ رومی راہب کو ہلاک کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسلامی عدل کے خلاف تھا، وہ اسی اسلامی مملکت سے باہر بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ یہ مسلم علماء کی شکست تھی۔ وہ صرف اس یقین پر لمحہ و لمحہ گزار رہا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی خدائی کا نظارہ تو ضرور کروائے گا۔ پھر دربار میں ایک شخص نے سر اٹھا کر کہا، کوفہ کے ایک نوجوان تاجر کو بھی طلب کر کے دیکھیں جو اپنے علم اور عقل کی بدولت زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ ہشام کے لیے مقام حیرت تھا کہ کوفہ کا نوجوان تاجر رومی راہب کو مطمئن کرے گا، مگر جب امام حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نوجوان کا تعارف بطور شاگرد کروایا گیا تو ہشام نے مطمئن لہجے میں کہا، میں رومی راہب کو شکست دینے کے لیے اس نوجوان کو بھی بلانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اجازت دی گئی کہ کوفے کے اس نوجوان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دربار میں بلایا جائے۔ پھر بہت جلد ہی اس نوجوان کو بلایا گیا۔ دربار خلافت میں ہر شخص حیران تھا کہ رومی راہب کے سوالات کا جواب یہ 25 سالہ نوجوان کیسے دے سکے گا، لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر سبھی حیرت انگیز تھے کیونکہ ان کے چہرے پر ہی اس طرح کا علم کا پیکر نظر آتا تھا۔ جب دربار میں خلیفہ اور دیگر حاضرین کو اسلامی انداز میں سلام کیا تو دیکھنے والے مسحور ہو گئے۔ پھر اس نوجوان کے سامنے کہا گیا کہ ہمارے مہمان رومی راہب کے سوالات کے جوابات عقل کی روشنی میں دے کر سرخرو کرو۔ تمام اہل دمشق کے دل اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نظریں تمہارے جانب ہیں، آگے بڑھو اور اسلام کو سرخرو کرو۔ دربار میں دائیں جانب مملکت کے سرکردہ زیر زمین بیٹھے تھے اور بائیں جانب رومی راہب سراپا تکبر و غرور بیٹھا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ علم کے حوالے سے میرے اور آپ کے درمیان ہر وقت گفتگو ہو سکتی ہے، میری خواہش ہے کہ خدا بزرگ اور مجھ کو علم کے ذریعے آپ کی مشکل کشائی کرے، اور مزید یہ کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آپ مجھ سے کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں اور آپ سائل ہیں۔ طلب کرنے والے کا یہ انداز ہرگز نہیں ہوتا کہ مانگنے والا اپنے نشست پر اطمینان سے بیٹھا رہے اور دینے والا کھڑا رہے جیسے وہ خود سائل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مجلس عمل میں اس روایت کو زندہ تابندہ دیکھا ہے، لہٰذا آپ اپنی نشست سے اتر کر میری جگہ پر کھڑے ہو جائیں۔ رومی راہب تو کوئی جواب نہ دے سکا اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر نیچے چلا آیا، اور نوجوان نے باوقار اور آہستی سے چلتے ہوئے رومی راہب کی جگہ لے کر کہا، اب آپ اپنے سوالات دہرائیں، میں توفیق الہی کے ذریعے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دربار خلافت میں ایسا سناٹا تھا
کہ سانس کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ اسی سناٹے میں راہب کی آواز سنائی دی کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ راہب یہ پوچھ کر اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ نوجوان نے کہا آپ گنتی گنو۔ راہب نے جب گنتی گنی اور 1 سے 10 تک پہنچا تو نوجوان نے کہا یہ گنتی کا عام طریقہ ہے، میں 1 سے پہلے کا عدد جاننا چاہتا ہوں۔ راہب نے گھبرا کر کہا یہ دیوانگی ہے، کوئی انسان 1 سے پہلے کا عدد شمار نہیں کر سکتا، 1 سے پہلے کوئی دوسرا عدد نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا یقیناً موجود ہے۔ راہب نے کہا ہرگز نہیں، تو دوسرا سوال کریں۔ آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ رومی راہب اس صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ تھا، وہ بہت جھلایا، ابھی پہلے سوال کا جواب نہیں ہوا ہے۔ نوجوان نے عالمانہ وقار سے کہا جب 1 سے پہلے بھی 1 ہی ہے تو پھر خدا سے پہلے بھی خدا ہی تھا۔ رومی راہب نے کہا یہ تو معمولی سوال تھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں خدا کا رخ کس سمت ہے؟ نوجوان نے راہب کو ہر طرح سے مطمئن کرنا چاہا کہ خدا کی ذات اپنی قدرت میں لامحدود ہے، اس کا رخ کسی بھی جانب نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہے۔ جب راہب اس جواب سے متاثر نہیں ہوا تو کوفی نوجوان تاجر نے دربار حشام میں موم شمع جلا کر ایک بلند جگہ پر رکھی اور راہب کو شمع کا رخ مطمئن کرنے کو کہا۔ راہب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا شمع کا کوئی رخ مطمئن نہیں کیا جا سکتا، اس کی روشنی چاروں طرف ہے، کوئی شخص اس روشنی کو قید نہیں کر سکتا۔ جب ایک معمولی شمع کا رخ متعین کرنا ناممکن ہے تو پھر اس ذات باری کا رخ کیسے متعین کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو نور ہی نور ہے۔ خدا کی ذات کے لیے شمع کی مثال ایک حقیر مثال ہے، لیکن معزز مہمان ہر چیز کو عالم اسباب میں دیکھنے کے خواہش مند ہے، اس لیے اس شمع کا حوالہ دینا پڑا ہے۔ جس طرح شمع کا چہرہ چاروں طرف ہے، اسی طرح خدا بند ذوالجلال کا رخ بھی ہر طرف موجود ہے۔ اب آپ تیسرا سوال کریں۔ وہاں دربار میں موجود ہر شخص کو نوجوان کی قصیدہ گوئی پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر شخص خلیفہ سمیت انتہائی پر جوش تھا، مگر راہب نے مایوسی پر قابو پاتے ہوئے تیسرا سوال کیا، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، خدا ذوالجلال کی ذات وہ ذات ہے، خدا کے محترک رہنے کی مثال کسی جاندار سے نہیں دی جا سکتی ہے۔ خدا کا عمل خاص ہے جس کو ہم رسم دنیا کی پیرائے میں بیان نہیں کر سکتے۔ خدا کی برتری اپنی مخلوق پر اسی طرح ہے کہ وہ جو ظاہری سے بے نیاز ہے، اور جب خدا کا وجود مادی نہیں تو انسانی آنکھ اس خالق کائنات کا تصور نہیں کر سکتی۔ رومی راہب نے ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا لے کر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے ان باتوں سے صحیح جواب نہیں مل رہا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ نوجوان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بہت سکون سے جواب دیا، کچھ دیر سے میرا خدا اس کام میں مصروف تھا کہ آپ جیسے معزز اور محترم شخص کو درباری نشست سے اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا تھا اور کوفے کے ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا اعزاز بخشا تھا، اور اب میرے خدا کی نئی مصروفیت یہ ہے کہ اس نے روم کے عظیم دانشور کو ایک معمولی علم رکھنے والے طالب علم کے سامنے عاجز کر دیا ہے۔ یہ نوجوان جس نے دربار میں موجود نہ صرف ہزاروں افراد کو مطمئن کیا بلکہ تمام ملت اسلامیہ کو کفر و شرک کے انجانے وسوسوں سے نجات دلائی، اور حشام بن عبد الملک نے برملا کہا، یہ کوفے کا نوجوان تاجر کون تھا؟ یہ علم و عمل کے خزانے سے معمور نوجوان کوفے کا باشندہ امام حباد بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے پوتے نعمان بن ثابت تھے، جو تمام عالم اسلام میں امام ابو حنیفہ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں امام اعظم کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے، اور صراط مستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے تمام اولیاؤں کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔